عرض بھی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، نہ ہوں جس نے حضور کو مولا کل مانا اس نے کس کو مولا مانا؟ کس کو مولا مانا؟ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اپنے ذہن کی کتاب کے اوراق میں تمہیں علی لکھنا ہوگا، تمہیں لکھنا ہوگا۔ یہ نام جب تک کتاب دل میں ارتلتا نہیں، تم اس مولا کو راضی نہیں کرتے تو تم مصطفیٰ کو کیسے راضی کرو گے؟ جب مصطفیٰ مولا راضی نہ ہوگا تو خدا مولا کیسے راضی ہوگا؟ ودانا شب الختم الرسل مولا ہے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، وادی سینہ۔ جناب حرف، آئیے تھوڑا سا میں تڑکا لگوں۔ مولانا آصف صاحب، یہ حرف کس کو کہتے ہیں؟ لیٹر، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کیپیٹل لیٹر، اسمال لیٹر۔ یہ لیٹر کیا چیز ہے؟ حرف کیا چیز ہے؟ آئیے میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو کہ منہ میں جو بھی آپ لفظ بولنا چاہیں، جو لفظ بھی، جو کلمہ بھی آپ بولنا چاہیں، تو یہ زبان کا کنارہ یا اس کا درمیان یا اس کی نوک منہ کے اندر کو کسی نہ کسی جگہ چھوئے گی۔ جب وہ کنارہ چھوئے گا تو میرے دوست اس سے حرف پیدا ہوگا، چونکہ اس کے کنارے سے علم پیدا ہوتا ہے، حرف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لیٹر ہیں الف با، با کا تو مسئلہ ہی مختلف ہے۔ با کہیں تو زبان ادب سے پیچھے چپ ہو جاتی ہے، دونوں ہونٹ ملتے ہیں پھر نکلتی ہے با، تو مانا یہ جو بیت محمد ہے اس کو تم اپنی زبان سے اس کی عظمت نہیں بیان کر سکتے۔ زبان بھی ادب سے پیچھے بیٹھ جاتی ہے، حرف اور حروف۔ قرآن مجید نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، عَلَىٰ حرف، عَلَىٰ حرف، ایک کنارہ، ایک کنارہ۔ تاج العروس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ حرف کا معنی کیا ہوتا ہے، تعریف کس کو کہتے ہیں۔ مولوی جی اب سنیں، تعریف کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعویل اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے، تعریف اور چیز ہے۔ آپ گڑبڑ نہ کریں، گڑبڑ کرنے سے گڑبڑ ہوگی۔ آئیے میں قرآن مجید پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیہ کریمہ ہے، سماعت فرمائیے، سورہ آل عمران۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ تعویل اور چیز ہے، قرآن مجید کی تعویل اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے، اور تعریف اور چیز ہے۔ ایک آیت میں نے تعویل کی پڑھی، آئیے میں آپ کو
ایک مثال دیتا ہوں کہ تعویل کس کو کہیں گے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے سورہ مریم کے اندر، آپ سماعت فرمائیں۔ یہ تفسیر نہیں، یہ تعویل ہے، اور تعویل متشابہات کی قرآن نے کہا کہ یا الراسخون فی العلم جانتے ہیں یا علم اللہ کے پاس ہے۔ تعویل سنی آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم معرفی صاحب، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب پر یہ فیصلہ قطعی ہے، الٹیمیٹ ہے، وہ ضرور ایسے کرے گا۔ کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص نے جہنم میں وارد ہونا ہے۔ یہ وارد کا معنی کیا ہے؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ قرآن حکیم نے کہا کہ پھر ہم جو متقین لوگ ہیں انہیں ہم نجات دے دیں گے دوزخ سے، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے بل ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ اب اس کا معنی کیا ہے جی؟ رپھڑ یہ ہے منکم میں، ضمیر میں، تم سب تم سب تم سب تم سب ہم سب۔ قرآن مجید کہتا ہے تم سب نے وارد ہونا ہے، تم سب نے دوزخ کی آگ میں۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی پھر کیا ہے؟ مفسرین کا اختلاف اس پر بن گیا۔ ایک طبقہ نے کہا کہ ورود بمعنی دخول ہے، اور ایک طبقہ نے کہا جھانکنا معنی ہے۔ کہا کہ ورد ماء مدین، وہ جو شعیب علیہ السلام چشمے اور کنویں کے کنارے ہوتے ہیں تو وہاں لفظ وردہ استعمال ہوا۔ اس پر تاج العروس نے کہا کہ اس کا معنی ہے اوپر سے جھانکنا، کہ جس وقت نیک لوگ جائیں گے تو انہوں نے سنگی ساتھی سارے جڑے گڑبڑ کر دیں سوشل میڈیا تے بک بک کر لیں، یہ سارے تے دوزخ سے انہوں نے دل تے کرسی نہ دے ویکھاں، ذرا اوکڑ کے، یہ اوکڑ کے ویکھنا، جھانکنا، یہ وردہ کا معنی ہے۔ اور رب کہتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جی بیچ میں داخل ہوں گے۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہر شخص کو اللہ کہے گا کہ پہلے جہنم سے گزرو، اور گزر کے پھر جنت تک پہنچو گے، اور جس وقت نیک آدمی جائیں گے اندر، جیسے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوگی اسی طرح دوزخ کی آگ اس پر ٹھنڈی ہوتی جائے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، وہ گزر کر آگے چلا جائے گا، بلکہ چیخے گی جہنم اور کہے گی جلدی جا، میں مر رہی ہوں، ختم ہو رہی ہوں، تو کدھر آ گیا ہے؟ تو وہ جناب صلی اللہ پڑھتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ دوسرا معنی میں نے کیا۔ تیسرا معنی اس کا پل صراط کا جو مشہور ہے کہ وہ بال سے باریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی، اور اس کے اوپر سے گزریں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ ادھر ہی کی یہ بات بخاری نے روایت کی کہ جس وقت بی بی پاک کا گزر ہوگا آواز آئے گی، اوے سارے اکھاں تلے کرو، محمد کی بیٹی گزر رہی ہے، حضور کی بیٹی گزر رہی ہے، حضور کے لخت جگر گزر رہے، پارے جان
حضور کے دل کا ٹکڑا اب گزر رہا ہے. تو میں سمجھ نہیں آتی پا رہے جان میں کمانا کیا ہوتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اچھا اب اس کے 3 معنی ہو گئے. مولانا جس وقت ایک معنی متعین کریں گے کسی دلیل پر، یہ جابر کی روایت ہے، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ قرطبی نے لکھا ہے، یہ بیضاوی نے لکھا ہے، یہ کبیر نے لکھا ہے، تو جس وقت معنی ایک متعین کریں گے دلائل کے ساتھ تو یہ اس کی تعویل ہوگی. تفسیر نہیں ہے. تفسیر اور چیز ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ تفسیر کیا چیز ہے. قرآن مجید نے کہا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز قرآن مجید سے پوچھو ذرا قائم کر کے پڑھ کے دس نا. تو قرآن مجید یہ والی نماز جو تم صبح کی پڑھتے ہو، جب تم ظہر کی پڑھتے ہو، مغرب کی پڑھتے ہو، ایک جناب علی صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، وتر 3 ہیں، باقی سنتے ہیں، کچھ مؤکدہ ہیں، کوئی غیر مؤکدہ ہیں. یہ تو قرآن مجید نے نہیں بتایا. مفسر کا کام ہے کہ احادیث پڑھے. احادیث پڑھ کے فسرا یفسر کا معنی ہوتا ہے چھلکا اتارنا، اور چھلکا اتار کر کے اس کو نیچے سے ننگا کر دینا تاکہ جو چھپی ہوئی چیز ہے پردے میں ہے وہ ظاہر آ جائے. رکعتیں قرآن مجید نے تو نہیں بتائیں، اتنی ظہر کی ہیں، اتنی مغرب کی ہیں. مفسر کا کام ہے وہ احادیث پڑھے گا، وہ قرائن کا مطالعہ کرے گا، وہ شواہد پڑھے گا، وہ نظاہر دیکھے گا، وہ نظائر اور امثلہ کے سمندر میں اترے گا. اور اترنے کے بعد جس وقت کہا حضور نے صبح یوں پڑھی ہے، ظہر یوں پڑھی ہے، جب مکمل تصویر سامنے آ جائے گی تو معنی یہ ہوگا کہ اس نے یقیمون الصلاۃ کی تفسیر کی ہے. وہ تعویل تھی اور یہ تفسیر ہے. اس کو تفسیر سے تعبیر کریں گے. اب آیا تعریف کیا ہے. تعریف کس کو کہیں گے؟ مولانا محترم تمہیں یاد نہیں، تم ابھی بچے ہو. یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ کیا کسی دوسری زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ بدعہ ہے، یا یہ بدعہ حسنہ ہے، یا یہ بدعہ سیئہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں جی انہوں نے بدل دیا قرآن کو. تو اگر کوئی آدمی صلاۃ کا معنی نماز کرے تو کیا حضور کے سینے میں نماز لفظ اترا تھا یا صلاۃ اترا؟ یقیمون الصلاۃ میں نے بھی ترجمہ یہی کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کیا کہ وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو. نماز لفظ تو قرآن میں آیا نہیں. اس کو کیا تعریف کہیں گے، یا اس کو تفسیر کہیں گے، یا اس کو تعویل کہیں گے. اللہ اکبر. زکوٰۃ ہے. آپ ہر 40 پر 1 دینار زکوٰۃ دیتے ہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مفسر کا کام ہے احادیث پڑھے، نظائر کا مطالعہ کرے اور وہ زکوٰۃ کی تفصیل بتائے. بکریوں میں زکوٰۃ کتنی ہے، بھینسوں میں زکوٰۃ کتنی ہے، بیلوں پر زکوٰۃ کتنی ہے، سونے میں زکوٰۃ کتنی ہے، چاندی میں زکوٰۃ کتنی ہے، زکوٰۃ کس کس پر لگتی ہے، صدقات کس کس کو دیے جاتے ہیں، مسکین کی تعریف کیا ہے، یتیم کی تعریف کیا ہے، غریب کس کو کہا جائے گا اور کس کو غریب نہ کہا جائے گا. جس وقت مفسر کھول کر اس کو بیان کر دے تو کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. یہ تفسیر ہوگی. ایک ہے تعویل، ایک ہے تفسیر. اب تعریف کا معنی آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ تعریف کس کو کہتے ہیں؟ کنارے پر رہنا. اللہ اکبر.
عالی جناب، حرف کسی چیز کا سرا، حرف کنارہ یا حد، حرف الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانا، ایک طرف سرک جانا، فلان علی حرف من امرہ، کہ فلان شخص اپنے معاملے میں ادھر دائیں یا بائیں جھک گیا اور اپنے اصل مقام کو چھوڑ دیا۔ وہ سونے آپ بولتے ہیں سنت و عرفت، یہ عرفت کیا ہے؟ عرفت کا معنی ایک حرف ہے کمائی کرنا۔ مراد یہ ہے کہ ایک قرآن بیان کرے وہ کمائی کرے، تو دعا اللہ واسطے پڑھے، تو مجھے بتائیں تعریف کون کرے گا؟ اور محرف کون ہوگا؟ معارف کاشتکار کو کہیں گے، وہ آدمی جو کسی صنعت اور کسی انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا ہو، اس کو معارف کہیں گے۔ اب آئیے قرآن مجید خود تعریف کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ جو قرآن مجید کے حروف ہیں وہ ایک جگہ سے ہلا کر ہٹا کر کے اس کو اور جگہ لے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوگا کہ صلاۃ کا معنی نماز، صدقہ کا معنی زکوٰۃ، معاف کیجیے صوم کا معنی روزہ، کہاں لکھا ہوا ہے روزہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے نماز؟ جس آدمی نے کہا قرآن میں آیا ہے کہ نماز پڑھو، تو کیا یہ تعریف ہوگی یا تفسیر ہوگی یا یہ تعویل ہوگی؟ آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ عالی جناب، اس بنا پر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی زندگی میں جس وقت ایک آدمی نے ترجمہ کیا تو اس پر فتویٰ لگا تھا کہ یہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کہ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی نماز ہے اور زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، تو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کہا یہ تعریف نہیں ہے، یہ دراصل قرآن مجید کے مفہوم کو انٹرپریٹ کرنا ہے، پہنچانا ہے، دلوں تک پہنچانا ہے۔ اور اصل بات تعریف تفسیر تفصیل کی نہیں ہے، اصل بات نام علی سے مروڑ چڑھنے کی ہے کہ علی کے نام سے مروڑ پیٹ میں چڑھتے ہیں۔ اب اس جگہ کو چھوڑو جو حیدر حیدر کرنے والے، ذرا کرو تاکہ خوب مروڑ چڑھیں۔ میں توجہ کا طالب قرآن مجید تعریف پر ایک دوسرے مقام کا میں حوالہ دوں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ لکھتے ہیں اپنے قلم سے اپنی طرف سے باتیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائی آپ کی مرضی، آپ میری باتوں کو تعویل سمجھیں، تفسیر سمجھیں، تعریف سمجھیں، جو دل ہے سمجھو۔ پایا اساں کلندر ہاں، اساں حیدر کرنا ہی کرنا، اساں علی کرنا ہے۔ آپ کو درد ہوتا ہے تو درد ہو، مرضی ہو تو مرو، تمہاری مرضی ہے دوزخ میں جاؤ، تمہاری مرضی ہے کہیں اور جاؤ، ہم تو حیدر کرتے، انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ابھی میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں،
میں آفرین کرتا ہوں بابا جی اسلم آپ دھسکے سے آئے، آپ حافظ رمضان صاحب آپ چوک اعظم سے آئے، بہت دور دور سے لوگ محبت لے کے آتے ہیں. آپ بھری پور سے آئے، آپ کہاں سے آئے، کہاں سے آئے، جہلم سے آئے. اللہ آپ کو جزا دے. میں سید بھی ہوں، میرا نام سید ریاض حسین شاہ ہے. میں کوئی زیادہ لقب بھی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتا. میں اگر بھول کے ادھر آ جاؤں اور تمہاری نظر پڑ